الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین محترم، سامعین گرامی، علماء حضرات، آپ سب کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. مجھے قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ماشاءاللہ باذوق مجمع ہے، لوگ باشعور ہیں، عاشق حضور ہیں، ان کے قلوب پر نور ہیں، اور یہی عاشقوں کے دستور ہیں. یہی ہونا چاہیے، یہی تازگی چہروں پہ ہونا چاہیے، یہی حضور رسالت مآب کے عشاق کی پہچان ہے. ان کے سینوں میں گھٹن نہیں ہوتی، ان کے سینے کشادہ ہوتے ہیں، اور بالغ نظری ہوتی ہے، قلب میں وسعت ہوتی ہے. میں نے آج کی محفل کے لیے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا اس کا تعلق بیعت سے ہے کہ بیعت چیز کیا ہے. ہمارے ماحولوں میں، صوفیاء کے طریقوں میں یہ چیز مروج ہے، اور اپنے اپنے سلسلے کے لوگ اپنے اپنے ناموں کے ساتھ بیعت فرماتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہیں گے کہ قرآن مجید بیعت کے متعلق کیا تصور پیش کرتا ہے، کیونکہ اصل الاصول تعلیم قرآن ہے. جو چیز قرآن میں موجود ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے اس کی حیثیت جداگانہ ہے، یا وہ چیز، وہ معاملہ جس کا ذکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اور وہ حدیث
درجہ صحت کو پہنچی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے مشعل راہ حضور کا اسوہ حسنہ اور پھر قرآن مجید ہے، دو چیزیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، وہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کا شرف حاصل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، بظاہر تو آپ سے وہ رابطہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ محمد عربی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، مزید وضاحت فرمائی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، ایک تو انہیں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ آپ کے دستے گدا نواز میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کا بھی ہاتھ ہے اور آپ کے رب کا بھی ہاتھ ہے۔ یعنی دیکھیں کہ صحابہ کرام اس وقت جن لوگوں نے بیعت کی حضور سے، اللہ نے انہیں کتنا نوازا، ان پر کس طرح دروازہ فضل کھولا کہ ایک تو سرکار کو دیکھنا، حضور کی زیارت کرنا، پھر یہ نہیں، پھر آپ کے ہاتھ مبارک میں اپنا ہاتھ دینا، پھر ہاتھ کے ساتھ دل بھی دینا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، دل کا تعلق بیعت سے ہے، بلکہ دل ہی کا تعلق بیعت سے ہے۔ یہ کلمہ حسر میں نے بول دیا، ہی، دل ہی کا تعلق بیعت سے ہے۔ اگر دل نہ ہو تو ہاتھ ملانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ تو آپ سب لوگ دیتے ہیں، پیر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیتے ہیں، اور دوستوں اور احبا کو بھی ملتے ہیں تو ہاتھ ہی دیتے ہیں۔ ہاتھ پیر کو بھی دیتے ہیں اور ہاتھ دوست کو بھی دیتے ہیں۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ دوست کو ہاتھ دیتے ہیں، پیر کو دل دیتے ہیں، ورنہ ہاتھ ملانے میں تو دونوں برابر ہیں۔ تو دل کا تعلق بیعت سے ہے، اور وہ بیعت جو حضور رسالت مآب کے دست مبارک پر صحابہ کرام نے کی، وہ چند امور پر مبنی تھی، اس کے پس منظر ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ ہم میں سے کوئی چوری نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، عورتوں نے بھی بیعت کی، تو یہ معاہدہ ہے۔ بیعت کیا ہے؟ معاہدہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، تم جس امنگ اور جس ذوق کے ساتھ میرے نبی کی بیعت کر رہے ہو، اگر یہی ذوق تمہارے اندر موجود رہا تو ید اللہ فوق ایدیہم، تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور جس نے اس عہد کو توڑا جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باندھا ہے، تم نے جو وعدہ کیا ہے، آج جو وعدہ کیا ہے، اگر جس شخص نے اس وعدے کو توڑا فانما ینکث علی نفسہ،
اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی جان پر پڑے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ محمد کے حوالے سے جو عہد کیا ہے اس پر مضبوط رہا، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ بیعت کا فلسفہ ہے۔ بیعت کے متعلق مخالفین بیعت نے بڑے اعتراض کیے ہیں۔ کچھ اس دور کے صوفیاء کی خامیاں کہ انہوں نے بیعت جیسے مقدس عمل کو ایک سطحی عمل بنا دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدس میں جو بیعت آپ نے لی صحابہ سے، عورتوں سے، تو یہ آپ کا خاصہ ہے، کیونکہ آپ سید الانبیاء ہیں اور آخری نبی ہیں، اور نبی کا کوئی عمل اللہ کے وحی اور حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ سرکار کا کوئی نطق اپنی خواہش کے تحت نہیں ہوتا، بلکہ آپ وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ مجھے قطع یاد آیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک مرتبہ جیلم میں گیا تو وہاں راستے میں یہ آیت ذہن میں آئی اور میں نے ایک فی البدی قطع کہا، پنجابی کا ہے، اس میں یہی مضمون میں نے لگایا ہے، آپ بھی ملاحظہ کر لیں، آ گیا ہے ذہن میں۔ ہے سرکار دا او ہک بوہا، ہے سرکار دا او ہک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا۔ ہے سرکار دا او ہک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا، آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں، آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں، ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ درست ہے کہ آپ کا کوئی نطق، کوئی کلام، کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ کا ہر عمل اور یہ بیعت کرنا بھی خاصہ نبوت ہے، اور حضور نے جو عمل فرمایا یہ اللہ کے حکم سے فرمایا۔ تو اس میں جیسا کہ پیر اور مرید ان دونوں رشتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کو کس شیخ کی اجازت ہے جس کی وجہ سے یہ بیعت کر رہا ہے۔ اگر کسی پیر کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی شیخ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے، تو وہ طریقت کی روح سے بیعت نہیں لے سکتا۔ اپنی طرف سے شروع کر دے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معترضین کا یہ سوال ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے مرشد اعظم ہیں۔ یہ ہمارا آپ سب کا ایمان ہے کہ مرشد اعظم کائنات کے حضور کی ذات ہے۔ کیا آپ نے کسی حدیث میں یا کسی فرمان میں اپنے صحابہ، اپنے اہل بیت یا بعد والے آنے والوں میں سے کسی کو حکم یا اذن دیا ہے کہ تم بیعت لیا کرو؟ دیکھیں نا، اگر سرکار
امت کو اجازت ہی نہیں دیتے، کیونکہ یہ خاصہ نبی کا ہے۔ اگر نبی بیعت کسی سے لیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے لے رہا ہے۔ اب ہر شخص نبی نبوت کے اس منصب پر بیٹھ کر وہ کام شروع کر دے تو یہ تو گستاخی ہے۔ جب تک رسول اللہ اجازت نہ دیں کہ امت کے کسی فرد کو میرے بعد بیعت کی اجازت ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا، مجھے نہیں ملا۔ مجھ سے زیادہ علم والے یہاں بیٹھے ہیں، اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے بھی بتا دے۔ تو اب معترضین کا یہ سوال، ہم اس میں حجت پیش کرتے ہیں، نہیں جی یہ ہے وہ ہے، تو یہ خواہ مخواہ جو بات ہو اس کو ماننا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ صوفیاء اتنے گزرے ہیں، علماء ہیں، ان میں صوفیاء ہیں جو علم کے نقطہ عروج پر فائز تھے، انہوں نے یہ عمل کیوں شروع کیا؟ آخر وہ سب گمراہ نعوذ باللہ تو نہیں تھے نا؟ انہوں نے جب رسول اللہ کی طرف سے کوئی واضح اجازت بھی موجود نہیں ہے تو پھر صوفیاء نے یہ کیوں عمل شروع کیا؟ یہ تو ان پر بہت بڑا الزام آتا ہے۔ تو یہ جو صوفیاء کے جملہ سلاسل ہیں، سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری اور جتنے سلاسل ہیں، داتا صاحب نے کشف المحجوب میں جن سلسلوں کا ذکر کیا ہے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا عمل کیا تھا، ان کا ماخذ کیا تھا، انہوں نے دلیل کہاں سے لی؟ وہ دلیل، وہ چیزیں بحمد اللہ میرے علم میں ہیں۔ میں جانتا ہوں، میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، پھر پہنچا ہوں، لیکن حضور کی طرف سے واضح کوئی حکم نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ، چاہے وہ علماء ہوں یا مشائخ ہوں، اس دور کے علماء اور مشائخ کی بات کر رہا ہوں، پہلوں کی نہیں، پہلے لوگ اچھے تھے ہم سے، اس دور کی، تو ان کو ان چیزوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے مرید بہت ہیں، ہم پیر ہیں، شوق رکھیں کہ لوگ ہماری بیعت کریں۔ بیعت لینا اور بیعت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جو سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس منصب سے کتراتے ہیں، جن کو شعور نہیں ہوتا وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے جد امجد، فرمایا کرتے تھے کہ بیعت لینے کا مستحق وہ ہے جس کی آیان ثابتہ پر نظر ہو، کہ علم ازلی میں یہ آدمی جو میرے پاس مرید ہونے آیا ہے، اللہ کے کس اسم کا مظہر ہے؟ غفور کا مظہر ہے، رؤوف کا مظہر ہے، رحیم کا مظہر ہے، ستار کا مظہر ہے، کس اسم کا مظہر ہے؟ جلالی ہے، جمالی ہے، کس؟ تو آیان ثابتہ پر جس کی نظر ہو اس کو حق پہنچتا ہے کہ اگر کوئی شخص از خود جا کر اس سے پوچھنا چاہے اور یہ معاہدہ اس کے ساتھ کرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، تو وہ بھی بہت انکسار کے ساتھ یہ کہے کہ مجھ سے اچھے بھی لوگ دنیا میں ہیں، اگر مجھ سے اچھا تمہیں کوئی نظر آتا ہے تو یہ سلسلہ وہاں تم بیعت ہو جاؤ، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اگر وہ مجبور کرے تو پھر اس کو بیعت کر لے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ تھا پہلوں کا۔ اب تو جناب ایجنٹ چھوڑے جاتے ہیں کہ پکڑ کر لاؤ، یہ آدمی اتنے مرید کرائے، کیونکہ ان لوگوں کا مقصد مریدوں کو اللہ سے ملانا تھا، وہ اللہ سے ملانے کی اجرت نہیں لیا کرتے تھے۔ ہم لوگ اللہ سے اللہ کا ملانا تو بڑا مشکل ہے، ویسے ہی اجرت لے لیتے ہیں۔ تو یہ صوفی ازم ہے جس کو ہم نے خراب کر دیا ہے۔
ہمارے پاک باز صوفیاء کہ ان کی نظر جس وقت کسی سے ملتی تھی تو وہ حال مست ہو جاتا تھا. میں ایک وضاحت بھی کرتا چلوں کہ یہاں بہت سے مشائخ کے مریدین بیٹھے ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے شیخ کو کوئی چیز پیش کرے ہدیتاً، جسے آپ نذرانہ کہتے ہیں، تو وہ کوئی شرعاً ممنوع ہے یا نہ کیا کریں، یہ بات نہیں ہے. حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی سے کسی نے عرض کی کہ یہ جو ہم پیش کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو حضور نے فرمایا، حضرت نظام الدین نے، کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو اپنی طبیعت کے تحت، اپنی مرضی کے تحت کچھ پیش کر دے تو یہ تحفہ ہے. چاہے کوئی شیخ ہو، مولوی ہو، اور کوئی بزرگ ہو، محلے کا کوئی بزرگ ہو، کوئی آدمی بھی ہو، تو اس کو وہ تحفہ رد نہیں کرنا چاہیے. تو حضور کا حکم ہے، ارشاد ہے، اس کے تحت پیر حضرات کو یا علماء کو جو لوگ پیش کرتے ہیں اس کی یہ حیثیت ہے. صرف نظر نہیں اس کو کہنا چاہیے. نذرانہ ہم لوگ کہتے ہیں، نذرانہ نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے. نظر وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، قرآن میں آیا ہے نا کہ اللہ کی جو نظریں تم نے مانی ہیں وہ نظریں پوری کرو. تو نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی نظر نہیں ہوتی. پیر حضرات کو، علماء کو یا خانقاہوں میں جو چیز پیش کرتے ہیں لوگ جنس کی حیثیت سے، نقدی کی حیثیت سے، تو اس کو ہدیہ کہنا چاہیے. یہ ہدیہ پیش کیا ہم نے، جس کو آپ انگلش میں گفٹ کہتے ہیں، تحفہ ہے. نظر صرف اللہ کی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نظر عبادت ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف اعلاء کلمت اللہ میں وما اہل بہ لغیر اللہ میں نظر نیاز کی آپ نے تفریق بیان کی ہے، فرق بیان کیا ہے کہ اس کو تحفہ کہنا چاہیے، نظر نہیں کہنا چاہیے. نظر اللہ کی ہوتی ہے. اب جناب وہ مخالف جو نظر اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جن کو ہم دوسرے گروپ کا آدمی کہتے ہیں، مثلا دیوبندی یا وہابی کہتے ہیں، وہ جب اعتراض کرتے ہیں تو ہم ان سے لڑ پڑتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی، وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو ایسے لفظوں سے بھی بچنا چاہیے جس میں شرک کی بو ہو. ہمارے مشائخ نے یہ تعلیمات دی ہیں. تو یہ بیعت کا سلسلہ جو ہے، اس میں انسان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. بیعت کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے. جو دین اور شریعت کا عالم ہو بیعت وہ کر سکتا ہے، جاہل آدمی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے خود بھی پتہ نہیں ہے، وہ اور کسی کو کیا بتائے گا. علم ضروری ہے. علم کے بعد عمل اور تقوی. یہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معاملہ نہیں ہوتا. وہ دل کا میں نے اس لیے کہا تھا کہ کوفہ والوں نے بھی بیعت کی تھی. 40,000 آدمی نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جب سلام انہوں نے پھیرا تو 40,000 آدمی غائب تھا. انہوں نے ہاتھ دیے تھے، دل نہیں دیے تھے. تو جس کو پہلے آپ جانچیں، پرکھیں، تولیں کہ جو شخص اس کے اہل ہو، اس کو پھر جانچ پرکھ کر، یہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو ایک مصیبت سے دوچار ہو جائیں اور آپ کو پچھتانا پڑے کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے انتخاب غلط کیا. اور پھر شیخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی تعلیم دے. آپ لوگ مرید اس سے پوچھے، اللہ اور رسول کی بات پوچھے، اور شیخ اس کو تعلیم دے. وہ اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ تعلیم دے سکے. اللہ ماشاء اللہ اکثر مشائخ جو ہیں
وہ دنیا کی تعلیم سے تو آراستہ ہیں لیکن دین کے علوم میں کمزور ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ہمارا ورثہ جو ہے وہ علم دین ہے۔ جب ہم اس شعبے کو خود نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کسی کو کیا بتائیں گے؟ علم ضروری ہے، یہ وراثت نہیں ہے کہ اگر گھر کے سارے آدمی ہیں تو سارے ہی بیعت شروع کر دیں، یہ بیعت نہیں ہوتی۔ بیعت کے لیے جو صوفیاء نے اصول وضع کیے ہیں آپ کتابوں میں دیکھیں، اس کے لیے اہلیت شرط ہے۔ ایک باپ کے اگر 10 بیٹے ہیں تو 10 کے 10 شروع ہو جائیں تو یہ وہ لوگ مرید جو ہیں وہ تو یہ سمجھیں گے کہ ایک دادا اور باپ کی اولاد ہے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اصل بیعت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اسی کا ایک بھائی سگا بھائی ہو وہ بیعت کرنے کے قابل نہ ہو۔ تو جہاں علم نہیں ہوگا وہاں اس کے جو تقاضے ہیں بیعت کے وہ نہ سمجھ سکے گا نہ سمجھا سکے گا، تو پھر لوگ گمراہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء 3 قسم کی بیعت فرمایا کرتے تھے۔ ایک طبقہ خواص جو صرف اللہ سے تعلق رکھنا چاہتا تھا، دنیا سے منقطع، جس طرح اصحاب صفہ ہیں، ان کی تقلید میں۔ ٹھیک ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے، لیکن پھر آپ اصحاب صفہ کو کیا کہیں گے کہ وہ بھی تارک الدنیا تھے، سب کچھ چھوڑ کر حضور کے دروازے پر بیٹھے رہا کرتے تھے، 70 آدمی تھا۔ تو اصحاب صفہ کی تقلید میں ایسے لوگ بھی ہیں، آج بھی ہیں، کم ہیں لیکن ہیں، جو صرف اللہ سے لو لگانا چاہتے ہیں۔ حضرت سلطان المشائخ ایک ان کو بیعت فرماتے تھے اور ان کو خلافت عطا فرماتے تھے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے آئے تھے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو دنیا بھی رکھنا چاہتا تھا اور دین بھی، ان کو آپ خلیفہ نہیں بناتے تھے، صرف بیعت فرماتے تھے، اور اوراد اور وظائف اور تزکیہ نفس کے طریقے کچھ آپ ارشاد فرما دیا کرتے تھے، آدھا وقت ادھر لگائیں گے آدھا دین کی طرف۔ اور ایک عوامی طبقہ تھا جو بالکل دنیا دار، دن بھر صبح سے شام تک دنیا میں کھوئے ہوئے، حضرت محبوب الہی ان کو بھی اپنی غلامی میں لیتے تھے کہ چلو گمراہ ہونے سے تو بچ جائیں گے۔ یہ بیعت جو ہے یہ بیعت چشتی نظامی ہے، اور ان لوگوں کو آپ مختصر کلمات اوراد بتایا کرتے تھے تاکہ اللہ کی یاد بھی کریں اور دنیا کا کام بھی کریں۔ خلفاء میں سے پہلے طبقے کے لوگ ہوتے تھے۔ آج کل جو 10 مرید لایا اس کو بھی خلافت عطا، 30 مرید لایا اس کو ڈبل خلافت عطا۔ تو یہ باتیں اس وقت نہیں تھیں۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں میں وہ اب برکت نہیں رہی۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ گوڑلے والوں نے خلافت بہت کم دی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے صرف 8 یا 10 آدمی کو خلافت عطا فرمائی، اور یہ خلافت اس انداز سے ہوتی تھی کہ اگر کوئی اللہ اللہ پوچھنے والا تن کول آ جاوے تو اساں 10 چھڑے کر۔ بہت زیادہ لمبی باتیں نہیں ہوتی تھیں، یہ دل کی دنیا ہے اور اس میں کچھ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، نمائش اور ریا نہیں ہوتی۔ تو اگر اس سلسلے کو، ان چیزوں کو عام کر دیا جائے تو اس دور کا انسان ان کے تقاضوں کو سمجھ نہیں پاتا اور اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے محتاط مشائخ خلافت دینے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اس منصب کا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا دلی سے، تو نیچے لکھ دیا کہ از فقیر قطب الدین۔ یہ خط جب پہنچا تو حضرت غریب نواز نے
جواب میں لکھا کہ من ہنوز فقیر نہ شدہ ہم بتو فقیر شدہ ہی، میں ابھی تک مقام فقر تک نہیں پہنچا اور تو فقیر بھی لکھنے لگا ہے اپنے ساتھ۔ اب خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری کا مقام دیکھیں کہ اگر معین الدین اجمیری بھی کترا رہے ہیں کہ میں مقام فقر پر فائز نہیں ہوں، تو آپ کا اور میری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ ڈینگ مارنا، لاف مارنا، مشائخت علم عالم ہو، مشائخ میں سے ہو، شیخ ہو، تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ جو شخص ڈینگ مارتا ہے، لاف مارتا ہے، وہ شیخ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جن میں کچھ ہوتا ہے وہ کہتے نہیں ہیں، جن میں کچھ ہوتا ہے وہ کہتے نہیں ہیں، اور جن میں نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں۔ اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بے آموز، سعدی گلستہ میں کیا فرماتے ہیں کہ اے سحری کے پرندے، صبح چہچہانے والے پرندے، عشق اگر سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ۔ تو صبح درختوں پر بیٹھتا ہے اور چہچہانا شروع کر دیتا ہے، کہاں سوختہ رہا جاں شدو آواز نہیں آمد، کہ وہ پروانہ ہے، وہ بھی تیری طرح اڑتا ہے، اس کی جان چلی گئی اور اس کی آواز بھی نہیں نکلی، اور تجھے کوئی تکلیف اس کی جان بھی چلی گئی اور اس نے اف تک نہیں کی، اور تجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے اور ویسے ہی چہچہا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ یہ کیوں چلا رہا ہے؟ جو جان دے رہے ہیں وہ بول نہیں رہے، اور جن کی جان پر بنی ہوئی ہے وہ بول نہیں رہے، گفتگو نہیں کر رہے، خاموشی سے۔ اور تجھے تکلیف بھی کوئی نہیں اور چہچہا رہا ہے۔ سادی صاحب فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد، این مدعیاں در طلبش بے خبر آنند، یہ جتنے دعوے کرنے والے ہیں نا، چاہے پیر ہوں، چاہے علماء ہوں، کوئی بھی ہو، یہ جتنا دعویٰ کوئی کرتا ہے، در طلبش بے خبر آنند، یہ اللہ کے راستے میں، طلب کے راستے سے یہ بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کارا کے خبر شد خبرش باز نے آمد، جس کو کچھ خبر کسی چیز کی ہو جائے دوبارہ اس کی خبر نہیں آتی، جس کو کسی کی خبر ہو جائے تو اس کی خبر دوبارہ نہیں آتی۔ دیکھیں نا، ابو طالب کلیم ایک بڑا فارسی کا شاعر ہے، اس نے کہا تھا کہ وضع زمانہ لائق دیدن دوبارہ نیست، زمانے نہ طور طریقہ دوبارہ ویکھنے نے قابل نہیں، زمانے نہ طور طریقہ دوبارہ ویکھنے نے قابل نہیں۔ کیوں؟ روح پس نہ کرد ہر کے عظیم خاک داں گزشت، جیڑا اس زمین تو ایک باری اٹھ گیا اس مڑ کے منہ پیچھے نہیں کیتا۔ جو دنیا تو مردہ گیا ہے آج تک کسی منہ پیچھے کیتا ہے؟ اس آکے دنیا نہ طریقہ جڑا ہے جتھوں میں ہو کے آیا اے دوبارہ ویکھنے نے قابل بھی نہیں، تے اساں کچھ خبر ہو گئی ہے نا اگے نہیں جتھے پہنچے ہیں، او نعمتاں ویکھ کے دنیا کون تکنا ہے مڑ کے؟ وہ نعمتیں جو اللہ نے رکھی ہیں آگے، ان کو دیکھنے والے دنیا کو کیا دیکھتے ہیں؟